करो, बिजहार करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूर करो इसे, दूर करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीथि किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खैरल उमूरि अवासिमुहा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله. क्या हुआ? وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وبه قال حدثنا محمد بن عمر بن هياج الأزدي الكوفي قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد الفهري رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا في نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه في نفس الساعة، في نفس بفتح الفاء. بعثت أنا في نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه بإصبعيه السبابة والوسطى. هذا حديث غريب من حديث المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار أبو داود بالسبابة والوسطى فما فضل إحداهما على الأخرى. هذا حديث حسن صحيح. قربت في نفس الساعة مراد है साथ के करीब क़यामत के करीब उसको भेजा गया है। कुरान भी यही कहता है कि इक़्तरबत अस्साअतु वन्शक़्क़। इंशिक़ाक़ के खबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मौजिज़ा है। इसके मैं कुर्ब क़यामत, ये कुर्ब क़यामत के तरफ साबित है। उसको फरमाते हैं बस एक मिले हुई हैं, एक को दूसरे पर सबकत जितनी है उसमें नहीं मिली हुई है। चलिए باب ما جاء في قتال الترك. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وعبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما يعلوهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبريدة وأبي سعيد وعمرو بن تغلب ومعاوية رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن صحيح. जब क़यामत करीब है तो अब क़यामत की अलामतें दो तरह की हैं। एक तो अलामत बईदा है, एक अलामत करीबा है।
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری علامات میں سے ہے، لیکن علامات قریبہ میں نہیں ہے۔ اب علامات قریبہ کے اندر اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی تاہم کہ تم قتال نہ کر لو ایسی قوم سے، کسی قوم کا نام نہیں ہے، ایسی قوم سے قتال نہ کر لو جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے، نعال الشعر کے دو مفہوم ہیں، وہ ایسی جگہ کے رہنے والے ہوں گے جہاں بہت سخت کڑاکے کی سردی پڑتی ہے، وہ اپنے جوتے جو بناتے ہوں گے وہ اس طرح کے ہوں گے کہ غروب نہیں ہوگا کہ بال اڑ جائیں جلد کے، بلکہ ایسی جلد ہوگی جس کے اوپر بال ہوں گے تاکہ سردی ان کے نیچے پیٹ کے اندر اثر نہ کر جائے۔ تو یہ ہو سکتا ہے نعال الشعر علی سبیل المبالغہ ہے، ان کے بال سر کے اتنے لمبے لمبے ہوں گے کہ پیروں تک پہنچیں گے، لگے گا کہ جوتے انہوں نے بالوں کے، حالانکہ بال نہیں ہیں، سر کے بال ہیں تو وہاں تک پہنچیں گے۔ ایک تو یہ علامت ہے، دوسرے کأن وجوہہم المجان المطرقہ بجنہ، اذا لم اجنی قلت بجنہ، جنہ کہتے ہیں وہ ڈھال جو سر کے اوپر چکنی ہوتی ہے، وہ بجنہ ہے، مطرقہ تہ بتہ، بہت اداس موٹے، ان کے چہرے جنہ ڈھال کی طرح ہوں گے۔ ہمارے چہرے ہوتے ہیں کہ ناک اگلی ہوئی ہوتی ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، نہیں، وہ سپاٹ ہوں گے، بس آنکھیں اوپر نیچے نہیں کھلی ہوئی ہوگی، ناک اور گلا یہ سب برابر ہوگا، مٹی نہ۔ دو نشانیاں بتائیں۔ اب صاحب کتاب کو دیکھیے جو ترجمہ الباب قائم کیا ہے، فرماتے ہیں باب ما جاء من قتال الترک، حالانکہ ترک کہیں کوئی لفظ یہاں نہیں ہے حدیث کے اندر، لیکن جو علامتیں بتائی ہیں ان علامات سے جو قوم متعین ہو رہی ہے، صاحب کتاب ترجمہ الباب میں اس کا نام لے رہے ہیں۔ ترک دو ہیں، ایک ترک وہ ہے جو اس وقت بالکل جزیرۃ العرب کے شمال میں ہے، جب شمال میں جائیں گے تو پہلے شام پڑے گا، لبنان پڑے گا، اور جب اس کے اوپر جائیں گے آپ تو ترک، جس کے اندر قسطنطنیہ اور استنبول ہے، یہ ایشیا اور یورپ کا بالکل ایک خط ہے، اس طرف سمندر ہے چھوٹا سا نکلتا، اس طرف ترک ہے اور سامنے یعنی اس طرف ایشیا ہے، اس کو پار کر کے جاؤ تو اس طرف یورپ آ جاتا ہے، نظر آتا ہے۔ یہ جو ان کا شہر ہے قسطنطنیہ جس کو کہا جاتا ہے، یہاں سے یورپ شروع ہوتا ہے، اور اگر یورپ سے آئے تو یہ آخری شہر ہے، اس کے بعد چھوٹا سا سمندر کے بعد ایشیا شروع ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلا ملک ترک آتا ہے۔ آج دنیا کے اندر جو لڑائی ہے وہ اس کے اوپر ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ یورپ کا یہ آخری شہر مسلمان شہر ہو،
آپ مسلمان کہہ رہے ہیں اس کو تو یہ تو ساری آبادی لوگوں کو یہ مسلمان کیا ہے وعدہ کیا گیا تھا آج تک وہ ہے. یورپ یہ چاہتا ہے کہ یہ چلا جائے اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ چلا جائے گا, لوگوں کے پاس نہیں رہے گا. قرب قیامت میں جب اس وقت حملہ کیا جائے گا, مسلمان حملہ کریں گے تو قسطنطنیہ کو فتح کریں گے. وہ علامت قیامت ہوگی. مہدی موعود مکہ معظمہ سے چلیں گے شمال کی طرف اور جا کر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے. آج تو قسطنطنیہ دولت اسلامیہ کے اندر ہے. فتح جو کریں گے جس کا مطلب ہے کہ یہ یورپ کے لوگ عیسائی اس کو فتح کریں گے, یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا. پھر مہدی موعود اس کو جو روایات کے اندر آگے آ جائے گا وہ اس پر حملہ آور ہوں گے, اور حملہ آور بھی اس کو اس طرح نہیں فتح کریں گے کہ تلواروں سے کاٹ دیں گے مار دیں گے, بلکہ وہ لوگ اہل اللہ ہوں گے. وہ ایک مرتبہ نعرہ اللہ اکبر کا بلند کریں گے, جو دیوار اس کی سمندر کی طرف خود بخود گر جائے. ایک تھلی میں دوسری دیوار گر جائے, اس کا مطلب اکیلا ٹوٹ گیا اس کے اندر داخل نہیں. یہ ترک ہے لیکن ان کی شکل و صورت یہ نہیں ہے المجان المطرقہ. تہ بڑی ہوگی, کھال ہوگی اور بالکل یہاں سے یہاں تک سپاٹ, ناک بگڑی اور کان نکلا, ناک اور آنکھیں دوسری جو ہے وہ نہیں ہوگی, سپاٹ. ایک اور ترکستان جو کہ روس کی ریاستوں کے اندر جو ازبکستان ہے, قزاقستان ہے, قرقستان ہے, یہی ترکمانستان بھی ہے. ان کی شکل صورت کی ہے. جیسے بخارا کے لوگ آتے ہیں ان کی شکل و صورت بھی ہے جو سپاٹ ہے, چھوٹی چھوٹی آنکھیں کی بیٹھی ہوئی, نشے و فراز کے تو بدائی جو یہاں کی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے قتال ہوگا اور صاحب کتاب جن کو متعین کر رہے ہیں ترجمہ الباب نے باب ما جاء فی قتال الترک, اس سے ترک سے مراد قسطنطنیہ اور استنبول والا ان کی شکل و صورت کو ہماری طرف ہے. بلکہ یورپ کے گھوڑے چکے ہوتے ہیں, ابھری ہوئی ناک ہوتی ہے, چہرہ ہماری طرح نشے و فراز کا ہوتا ہے. یہ جو صورت ہے کہ اس کے اندر نشے و فراز نہیں, یہ ترکمانستان والا ہوتا ہے. اس سے تو یہی خیال ہوتا ہے. چلیے باب ما جاء إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. هذا حديث حسن صحيح. فرماتے ہیں جب ایک مرتبہ اسلام کے مقابلے میں ان کی حکومت گر جائے گی فلا کسرا جائے, روم کی حکومت مغلوب ہو جائے گی فلا کسرا جائے. لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ مفتوح ہونے کے بعد ان کا وجود ختم ہو جائے گا, بلکہ ان کی حکومت یہ جو فارس ہے
ان کی حکومت عراق تک پہنچی ہوئی تھی، پڑھ کر کے عراق اٹھ کے حد ہے دونوں ملکوں کے برابر نکل کر کے عراق تک، اور ادھر رومی ہے بائیں طرف، ان کی حکومت شام تک پہنچی ہوئی۔ فرمانے کا منشا یہ ہے إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده في العراق، وإذا حلك قيصر فلا قيصر بعده في الشام۔ یہ دونوں کو آزاد ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اگر یہاں پہلے تو ٹھیک ہے اسلام اور ان کے درمیان میں کوئی عداوت وہ اپنی جگہ بیٹھے تھے اور اسلام جزیرۃ العرب کے اندر تھا، لیکن جب غیر اسلامی طاقتوں کی طرف سے اسلام کے خلاف طرح طرح کے پروگرام بنائے گئے اور آپس میں مخبر ہو گئی تو دونوں میں عداوت ہو گئی۔ اس عداوت کے اندر رحلت الشتاء والصيف اس کا فرق ختم ہو گیا۔ گرمی کے زمانے میں یہ لوگ جزیرۃ العرب سے شمال میں جا کر کے شام میں کاروبار کرتے تھے اور وہاں قیصر کی حکومت ہے، اور آپس میں جب کوئی ادارہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارت کے دروازے بند۔ اب فرما رہے ہیں کہ کوئی غم نہ کھاؤ، ایک مرتبہ جب شکست ہو جائے گی تو شام ان کے قبضے سے نکل جائے گا، تو کوئی پھر دوبارہ شام ان کے قبضے سے نہیں جائے گا۔ اور ادھر جب ایک مرتبہ شکست کسرا کی ہو جائے گی فارس کے اندر اور اس شکست کے نتیجے میں عراق نکل جائے، پھر عراق نہیں ہوگا۔ یہ ہے مطلب، یہ نہیں اگر کوئی حکومت رومی مثال کے طریقے پر شکست کھا کر بھی وہاں کچھ دن رہی ہے تو اس حدیث کا اس سے کوئی تعارف نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مر جائے گا ایسے تو ختم ہو جائے گا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شام میں ان کی حکومت نہیں رہے، سمٹ جائے گی اس کو الفاظ اور یہ ہوا کہ ایک مرتبہ شام نکل گیا، اپنی جگہ بیٹھنے کا جواب ہے، آج تک شام ان کے قبضے سے باہر ہے۔ یہ ہے حدیث کا مطلب۔ چلیے باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنهم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستخرج نار من حضرموت أو من نحو بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس قالوا يا رسول الله فما تأمرنا فقال عليكم بالشام. وفي الباب عن حذيفة بن يزيد وأنس وأبي هريرة وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. آپ نے فرمایا آپ اٹھے گی حضرموت سے، یا آپ نے فرمایا من نحوی بحری حضرموت، لوگوں کو لے کر چلے گی، پیچھے پیچھے آپ آگے آگے لوگ ملنے کے لیے بات، یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں گا؟ فرمایا کون یہ اشار بیہ الشام وقال علیکم الشام، شام میں جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت شام جو آج کے حالات نہیں، حالات بدلے۔ آج حکومت دنیا کی بدترین حکومت شام کے اندر ہے، مطلب کمیونسٹ بھی ہیں اور کریلا اور نیم چڑھا نصیری بھی ہیں۔ تو کمیونسٹ کا ہونا یہ تو سرمایہ داریانہ نظام کے خلاف ہے، ہمیں لینا نہیں آتی۔
نصیری ہونا اس کا مطلب ہے کہ سب سے پیر تک اگر کوئی سایہ بھی اہل سنت والجماعت کا پڑ رہا ہے تو نصیری اس کے اوپر بھی چلتے چلتے پیر سائے پر ماشی ہم نے اس کی توہین کر دی. یہ بھی ہمارے درجے کو قیامت کی جل کر کے کر دے گا. اس درجے کی عداوت ہے. لیکن میں نے کہا تھا کہ مہدی موعود مکہ معظمہ سے اٹھیں گے, فتح قسطنطینیہ در شمال میں جا کے اپنے درجہ کے ساتھ ہو نہیں سکتا کہ بغیر شام کے کسی اور طرف سے گزر جائے اور پھر اسی راستے سے واپس آئیں گے. اور شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترے. یہ دلیل اس عمل کی ہے کہ شام اس وقت بہترین افراد کا مستقبل ہوگا. اگر یہاں شرک و کفر ہوتا تو پہلا جہاد تو مہدی موعود کا شام میں ہونا چاہیے تھا, لیکن شام میں نہیں ہوا. اگر واپسی میں جہاد ہوا تو وہ دجال سے جہاد ہوگا اور ان کے جہاد کی بھی کیا صورت ہوگی. فرماتے ہیں آ جائے گا روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم اطہر سے خوشبو پھوٹ رہی ہوگی, دور دور تک پہنچے گی. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ کسی کافر کی ناک میں وہ خوشبو نہیں پہنچی الا یہ بھی ضرور بن جائے گا. تو دجال تو کفر کا سب سے بڑا سربراہ ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کا پورا لشکر ختم ہو جائے گا. اب آپ نکلیں گے کہ یہ تو دیکھیں میں دکھلا دوں کہ مطمئن رہو مر گئے. دیکھیں یہ کہاں کہاں لاشیں پڑی ہوئی ہیں. دجال کو اپنا بڑا حسین چہرہ ہوگا, یہ کافیاں ہمارے کافیاں دیکھ لیں گے, اپنے نیزے میں اٹھا کر کے لوگوں کو دکھلائیں گے قتل کر کے. دیکھو یہ ہے دجال. یہاں کا لشکر کوئی سامنے آئے نہیں معلوم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ فرما رہے ہیں کہ اس وقت شام کی طرف شام مفتون ہوگا, فساد اس وقت نہیں ہوگا, امن و امان کی جگہ ہوگی. آج پر اس کو قیاس نہیں کیا جائے گا. جی باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينبعث كذابون دجالون قريب من 30 كلهم يزعم انه رسول الله. وفي الباب عن جابر بن سمرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذا حديث حسن. هذا حديث صحيح. ومن لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون. جھوٹ بول رہے والے, بہت جھوٹ بول رہے والے جب تک نہیں اٹھیں گے ظاہر حضور پر پکے ہوتے ہیں. سب سے بڑا کفر جس کو کذاب, بہت زیادہ کفر, جھوٹے کون لوگ ہیں وہ ہوں گے کہ جو دعوی نبوت کرتے ہوں گے یزعمون انہ نبی, اور تعداد کیا ہوگی 30 سے. حقیقت یہ ہے کہ دعوی نبوت کرنے والے کوئی 30 تھوڑا ہی ہیں, چاہے پڑھو ہزاروں کی تعداد میں
1400 سال سے بڑھ گئے. آپ کے زمانے ہی میں جو بڑے بڑے ظاہر ہو رہے تھے کے بعد جتنے ہوئے اللہ شاہ بخاری رحمۃ کا موضوع تھا گھر سے کھا دیا ان کی تقریر ایسی ہوتی تھی کہ بس ساری رات تقریر ہوتی اور رات میں مقبول دیکھا کرتا تھا. کبھی رولاتے تھے کوئی چیخیں نکل جاتی تھی اور کبھی ہنساتے تھے تو پیٹ میں بل پڑ جاتے. اس طرح ان لوگوں کے دل ان کے جیسے بھوٹی کے اندر کمال کا خدا نے صلاحیت دی تھی. تقریر کرتے کرتے میں ایک مرتبہ پاگل خانے کی سیر میں گیا دیکھنے کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑے اچھے لباس کے اندر کھڑا ہوا ہے اور ایک درخت کے نیچے اور شاخ کر رہے تھے اور لوگوں سن لو جنت کے دروازے بند ہیں تمہارے لیے. میں جو بات کہہ رہا ہوں اس بات کو قبول کر لو نہیں یہ دروازے کسی کو نہیں. مان لو میری بات کو اور میں تباہ ہو چکی ہے نہ مان کر کے حق بات کو. تم سے میں کہتا ہوں کہ مان لو پھل پر تقریر کرتا ہے. میں نے کہا یہ کیا چیز ہے. کہنے لگے کہ اس کو یہ سودا سمایا ہوا ہے کہ میں نبی ہوں لوگ میری بات نہیں مانتے یہ تباہ ہو جائیں گے. ہم اور آگے چلے تو دیکھا ہم نے تھوڑے پودے ٹھوکرے آدمی بڑے اچھے پہنچ گئے. کہنا کہ ان کم وقت جھوٹ بول رہا ہے اس کا مطلب ہے اگر تم نے اس کی بات کو مان لیا تم تباہ ہو جاؤ گے. بھائی یہ کون کا نہیں اس کو یہ سودا ہے تمہارے اللہ اتنے لوگ تو یہ ہزاروں مانے سلاسون کیوں کروایا جا رہا ہے. فرماتے ہیں کہ بے شمار دعوی نبوت کرنے والے ہیں لیکن وہ لوگ کہ جن کے دعوی نبوت کی تصدیق ہوئی ہے اور یہ قوم اس کے پیچھے پڑ کر کے برباد اور تباہ کر بیٹھی ہے اپنے عقائد کو. یہ بڑے بڑے 30 ہو کے تقریباً اس میں حالیہ ہو سکتا ہے اس زمانے کے اندر شکیل بھی اسی کے اندر یہ سلاسل ہے ورنہ نفس کذاب سلاسل اور زیادہ بہت جی. باب ما جاء في ثقيف كذاب ومبير وبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين حتى يعبدوا ولا يعبدون. ہو سکتا ہے کہ یہ واقعات قبائل مشرکین کے ساتھ مل کر وثن پرستی شروع کر دیں کہ وہی چیز ہو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قبائل پھر گئے اور وہ خود پرستی پھر کرنے لگے اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات نہیں ہو. بناتے ہیں کوئی نہ اسے پوچھے. باب ما جاء في ثقيف كذاب ومبير وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن عبد الله بن مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقيف كذاب ومبير. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا شريك نحوه هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا نعرفه إلا من حديث شريك. وشريك يقول عبد الله بن عصم وإسرائيل يقول عبد الله بن عصمة ويقال الكذاب المختار بن أبي عبيد والمبير الحجاج بن يوسف. وبه قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شمير عن هشام بن حسان قال أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000 قتيل. فرماتے ہیں کہ ثقيف كذاب ومبير
بنو ثقیف کے اندر اہل طائف ثقیف قبیلے کے اندر دو بڑے نامی گرامی لوگ گزرے گے. ایک تو کذاب سے مراد وہی ہے یدعی دعوی النبوہ، اور دوسرے مبیر مبلغ ظالم. اب یہ دو ہیں کون؟ محدثین فرماتے ہیں کہ ظالم حجاج ثقفی ہے، احصاء کیا ہے ما قتل الحجاج صبرا، حجاج نے جن کو صبرن قتل کیا ہے. صبرن سے مراد یہ ہے کہ میدان جنگ میں ان کے ہاتھ میں بھی تلوار ہوگی، یہ نہیں ہے، بلکہ ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں یا کھلے ہوئے ہیں مگر ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. قید خانے میں تھے، سامنے لائے گئے اور قتل کر دیا. ان کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں ہے. میدان جنگ میں تو صبرن نہیں ہے، اس کا داؤ پڑ گیا تو وہ قتل کر دے گا، تمہارا داؤ پڑ گیا تو نہ قتل کر دے. وہ جن کو محفوظ کر کے یا بغیر کسی ہتھیار کے سامنے لایا گیا اور قتل کر دیا گیا، ان کی تعداد بلغ 120,000 1,20,000 قتیل ہے. یہ تو ہے حجاج بن یوسف. اور جو جھوٹا ہے وہ مختار ابن ابی عبیدہ، یہ وہ ہیں ابن مسعود الثقفی. ابو عبیدہ باپ ہیں، یہ صحابی ہیں. یہ فرماتے ہیں مختار ابن ابی عبیدہ مسعود ابن مسعود الثقفی، ابو عبید ابن مسعود یہ ثقفی ہیں. یہ نہ خیال کیا جائے کہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا ہے. ابو عبید اگرچہ ابن مسعود ہے لیکن یہ مسعود وہ مسعود نہیں ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے والد ہیں. اس لیے کہ یہ مختار ابن ابی عبید ثقفی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود غزنی ہے. دونوں کے قبیلے الگ الگ ہیں. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دونوں ایک ہیں. یہ عالم تھا اور معروف آدمی تھا، اگر اللہ نے اس کی تقدیر قرار دی تھی، اس کے دل کے اندر یہ چیز آ گئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قتل ہوا تو یہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہم اس قتل کا بدلہ لیں. ایک جماعت مسلمانوں کی جن کو اولاد رسول سے تعلق تھا وہ اس میں داخل ہو گئی. اس کے بعد اس نے فرق نکالنے شروع کی یہاں تک کہ دعوی نبوت ہے. پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا. یہ اس کو کہا گیا ہے کہ یہ کذاب اس لیے کہ اس نے دعوی نبوت کیا. چلیے باب ما جاء في القرن الثالث. وبه قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الاعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم قوم يتسمنون ويحبون السمنة يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. هكذا روى محمد بن فضيل هذا الحديث عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف. وروى غير واحد من الحفاظ عن الأعمش عن هلال بن يساف ولم يذكروا فيه علي بن مدرك. وبه قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال حدثنا هلال بن يساف عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه
عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وهذا أصح عندي من حديث محمد بن فضيل. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. قال فلا أعلم أذكر الثالث أم لا. ثم ينشأ أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم السمن. هذا حديث حسن صحيح. زیادہ تر روایات میں 3 قرون کا ذکر کیا ہے. خیر امتی قرنی صحابہ کا دور ہے، ثم الذین یلونہم تابعین کا دور ہے، ثم الذین یلونہم تبع تابعین کا دور ہے. لیکن بعض روایات میں صرف ایک ہے، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم. فرماتے 30 کا یاد نہیں، پتہ نہیں کہا تھا اس کا نہیں کہا تھا. لیکن مسلم کی روایات میں اور دوسری جگہوں کے اوپر عمران بن حسین کی یہ روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور باقی حضرات کی روایات ہے جس کے اندر زیادہ تر روایات میں 3 کا ذکر ہے، تابعین تبع تابعین. وہاں تک گئے ہیں. پھر اس کے بعد خیریت ہے کے اندر ثم نفشو، پھر اس کے بعد جھوٹ بہت پھیل جائے. کا مطلب ان 3 زمانوں کے اندر ادوار کے اندر جھوٹ پھیلا ہوا نہیں ہوگا. نفس جھوٹ کی نفی نہیں ہے بلکہ جھوٹ کے عام ہونے کی نفی ہے. ان 2 زمانوں کے اندر خیریت پھر بھی غالب ہوگی جھوٹ کے اوپر. لیکن چوتھے زمانے کے اندر آ کر کے پھر جیسے پہلے 3 زمانوں کے اندر خیریت گھٹتی چلی جا رہی ہے. ثم الذین یلونہم میں خیر امتی قرنی سے کم صلاح ہے، اور ثم الذین یلونہم کے اندر اگرچہ غالب ہے مگر پہلی اور دوسری میں کم ہے. اسی طرح شر یہاں تک مغلوب تھا، چوتھی کے اندر شر کا غلبہ شروع ہو جائے گا. غلبہ ہوتے 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 قرب قیامت میں اتنا پہنچ جائے گا کہ روئے زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا بھی نہیں آئے گا. اس کے بعد جیسے ادھر خیریت گھٹ رہی ہے، چوتھے 5ویں 6ٹھے کے اندر یوم القیامہ غیر خیریت یعنی شر بڑھتا چلتا ہے. اور وہ کہاں تک پہنچے گا؟ اس طرح کی ظاہر ہونے لگے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کا گریبان پکڑ کے کو گئے جھوٹ بول نہیں مار دوں چلو میں چلتا ہوں جھوٹ بول دوں گا، جھوٹی قسم کھا نہیں یہ دیکھا ہے تماشا میرا، چلو میں کھا لیتا ہوں جھوٹ نہیں. یہ فرماتے ہیں یشہد ولا یستشہد وَيَحْلِفُ وَلَا يُحْلَفُ، جھوٹی گواہی کا مطالبہ نہیں ہوگا اس سے. خود ہی کہتا عالم ہے جھوٹی گواہی دینے کے لیے کیا ہے. جھوٹی قسم کھانے کا مطالبہ نہیں ہوگا کہ آدمی ڈر کر جھوٹی نہیں. اتنا عام ہو جائے گا، جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا کہ بغیر مطالبے کے جھوٹی گواہی دے گا، بغیر مطالبے کے جھوٹی قسم کھائے. اب فرمانا نہیں ہے ہر عدالت کے بعد لوگ بیٹھے رہتے ہیں، نماز پڑھے گا، فجر کی نماز پڑھے گا، دعا کرے گا، گناہوں سے توبہ بھی کرے گا، اپنے کرنے پر ہاتھ بھی مارے گا، گھر جائے گا اور ایک تھیلا اٹھا کر جا کے دروازے کے اوپر عدالت
ان کا کام روزانہ کا یہی عدالتیں بھی جانتی ہیں کہ جس کو گواہی ملے وہ دیکھ جاؤ. اور بڑے بڑے کلاکار ہوتے ہیں. وکیل نے عدالت میں جج کے سامنے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ جب وہ بات کر رہے تھے آپ تھے, آپ نے سنا تھا؟ کہ صاحب میں تو بالکل ان کے ساتھ رہتا تھا. جب وہ بات کر رہے تھے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو ان کا رخ کدھر تھا؟ میں نے کہا ان کا رخ کبھی دائیں طرف مڑ کے بات کرتے تھے, کبھی سامنے بات کرتے تھے, کبھی بائیں طرف بات کرتے تھے. اس طرح سے بات کیا کرتے تھے. وہ رخ متعین نہیں تھا. حال کی بات ہے آدمی نروس ہو گیا کہ وہ کیا پوچھے. یہ اس طرح کے بالکل جاننے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے. پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے دیکھا اور صاحب میں تو ان کے ساتھ روزانہ ناشتہ کیا کرتا تھا, کھانا کھاتا تھا. ان کا قد و قامت کیسا تھا؟ بڑے لمبے تھے یا چھوٹے تھے؟ میرے صاحب عجیب اللہ نے قد و قامت, بڑوں میں بڑے لگتے تھے, چھوٹے سے چھوٹے. میرا مسئلہ تھا جو 3 آدمیوں بڑا جھگڑا تھا خاندان کے اندر. مجھے انہوں نے مرتبات میں حکم بنا دیا. حکم بن کر کے جو فیصلہ ہوا وہ جس نے قبضہ کرنا سادہ ظاہر فیصلہ ہوا اس نے جا کے ہمارے اوپر 420 کا دعویٰ کر دیا. چلے گئے. وہ کوئی ریٹائرڈ خاندان تھا, 100 پیسے دے کر گزرا. میں پیچھے کھڑا ہوا, وہ میرے سامنے کھڑا ہو کر کہا تو میرے وکیل کو سکھتا بات ہے. میں نے کہا میں تو روزانہ صبح کو ناشتہ ارشد کے ساتھ کیا کرتا تھا. میں نے قسم کھا کر کے میں نے کبھی صورت بھی نہیں دیکھی. آدمی جھوٹ بولتا ہے یا صورت کی اس کو فرماتے ہیں کہ بات کے اندر ایسی. چلیے باب ما جاء في الخلفاء. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عمر بن عبيد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من بعد 12 أميرا. قال ثم تكلم بشيء لم أفهمه فسألت الذي يليني فقال قال كلهم عن قريش. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وعنهم. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عمر بن عبيد عن أبيه عن أبي بكر بن أبي موسى عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث. هذا حديث غريب يستغرب من حديث أبي بكر بن أبي موسى عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وعنهم. وفي الباب عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن عوس عن زياد بن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكرة تحت منبر بن عامر وهو يخطب عليه ثياب رقاق فقال أبو بلال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكرة اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. هذا حديث حسن غريب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من بعده 12 أميرا. قال ثم تكلم بشيء لم أفهم. جابر بن سمرة فرماتے ہیں لگا رسولہ کو سمجھانے میں نے دوسرے سے پوچھا کیا فرمایا. فسألت الذي يليني جو میرے قریب تھا ولا يلي میں نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا كلهم من قريش. یہ سب کے سب قریش. اب 12 أميرا. دیکھیے مسئلہ آگے بھی آ رہا ہے. خلافت 2 ہے. تو خلافت نبوی ہے جس کو خلفاء راشدین کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ خلافت 4 افراد کی متوازن ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بعد
بعدوں نے اس کے اندر ایک تقریباً 70 سال کے بعد جہاں ایک قرن پوری ہو رہی ہے، سن 99 کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں اور 2 سال رہے ہیں، 101 میں ختم ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زہر دے کر مار دیا گیا، اللہ یہاں تک خلفائے راشدین ہیں، لیکن اس کے بعد آگے آ رہا ہے قلوب کا انتقال کر رہے ہیں۔ فرق خلافت اسلامیہ کی اور غیر اسلامیہ میں کیا ہے؟ ان کو خلفائے راشدین وہاں باپ دادا پوتا پڑپوتا اس کا کچھ نہیں، بلکہ امت کے جو سب سے زیادہ قابل اعتبار امانت و دیانت کے رکھنے والے ہوں گے، وہ جس کا انتخاب کر کے بیٹھا دیں گے وہ سب سے بہترین آدمی ہوگا۔ جیسے زمن ہے حکومت کے بعد خیر امتی قرن کیا جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، ان کو بنایا گیا جو سب سے زیادہ قابل اعتبار آپ سے قریب رفیق غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اب خلافت کا قائم کرنا خلیفۃ المسلمین کا، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو یہی طریقہ ہے کہ امت کے اندر جو سب سے بہترین امانت و دیانت کے اعتبار سے ہو وہ کسی کا انتخاب کرے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ خود خلیفۃ المسلمین کسی کا انتخاب کرنے کے لیے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان خود اپنی ایک جمہوریت اور طاقت بنا کر کے، ایسی طاقت جو اس کے سامنے فریق مخالف کمزور ہو، وہ خود اپنے میں سے کسی کا انتخاب کر کے اس کو خلیفۃ ایک طریقہ۔ یہ 3 طریقے ہیں خلافت اسلامیہ کو قائم کرنے کے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا جانا ہے۔ مسلمانوں نے جو صحابہ تھے جن کو فرمایا خیر امتی قرن، ہاتھ بڑھا کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیٹھ گئے۔ وہ جا رہے ہیں تو انہوں نے خود جانے سے پہلے یہ بھی ان کا حق تھا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت ہوا، ان کے اوپر چھری سے حملہ ہو گیا، یہ طے ہو گیا کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے کہا کہ دیکھو کتنی بڑے ستم کی بات ہے کہ آخری وقت ہے مگر وہ کسی کو خلیفہ بنا کر نہیں آیا۔ وہ اپنے باپ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی چرواہا ہو اور وہ اپنی بکریوں کو چھوڑ کر چلا آئے تو کیا رائے آئے ہوگی؟ اس نے پورے دیوار کو برباد کر دیا، پھر یہ بھی نظر کر دیا۔ آپ دنیا سے جائیں اور مومنین کے لیے کسی مراقب یعنی خلیفہ کا آپ انتظام نہ کریں تو بربادی کے سوا کیا ہے؟ سب کو چھپا دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر میں خلیفہ نہیں بناتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، یعنی آپ کا طریقہ خلیفہ۔ اور اگر میں خلیفہ بناتا ہوں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بنایا۔ یعنی میرے سامنے 2 طریقے ہیں، ایک رسول اللہ کا اور ایک طریقہ ابو بکر۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ میں نے یقین نہ کیا کہ خلیفہ بنانے میں رسول اللہ کے عمل کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے عمل کو یہ نہیں کیا، یعنی خلیفہ نہیں بنا۔ لیکن چونکہ موضوع اٹھ گیا تھا اس لیے انہوں نے
ایک کمیٹی بنائی، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے اس کے اندر، عبد الرحمن بن عوف ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، حضرت طلحہ ہے، زبیر بن العوام ہے، یہ 6 آدمی جن کو انہوں نے سمجھا کہ اصحاب رسول اللہ میں سب سے زیادہ سمجھدار، جذباتی نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کے معتمد ہے، ان پر جان دینے والے ہیں۔ یہ ہے اب سوال پیدا ہوگا کہ یہ 6 ہیں، اگر اختلاف ہوا اور 3 ایک طرف 3 ایک طرف ہو جائے، لہذا تشریح کی جب ظاہر نمبر 7 میں ہیں جو ترجیح دینے کے لیے ہیں، امیر المؤمنین بننے کے لیے نہیں ہے۔ یہ دنیا یہ کہے کہ عمر بن الخطاب نے اپنے بیٹے کو امیر بنا دیا، یہ امتیاز ہے میرا کہ وہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑپوتا، یہ سب نہیں ہے۔ لوگ مل کر کے سب سے زیادہ اس شخص کو بنائیں گے، وہ امیر المؤمنین بنے۔ ملوکیت میں کیا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا بچی، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، خلفائے بنو امیہ، پھر اس کے بعد خلفائے بنو عباس، تو 250 سے زائد سال تک یہ سلسلہ ہے، پھر دنیا کے اندر وہی سلسلہ قائم ہے۔ اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 12 امیر ہوں گے، خلفائے راشدین تو کل 3 سال تک 30 سال تک رہے ہیں اور 4 ہیں، 12 کہاں میں ہو گئے؟ یہ خود اپنی جگہ پر ایک سوال ہے۔ میری